بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، کیا کوئی یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز موجود ہو اس کا نظر آنا ضروری ہے پھر ہی اس کو مانا جائے گا، یا جو چیز نظر نہ آئے اس کو ماننا ہی نہیں ہے؟ تو یہ سارے جو اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اسلام کے متعلق ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے جس نے افریقہ کے جنگلات نہیں دیکھے، تو کیا وہ اس جنگلات کو نہ دیکھنے کی وجہ سے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ افریقہ میں کوئی جنگلات ہی نہیں ہے؟ یا جس نے 7 سمندر نہیں دیکھا تو اگر کوئی کہے کہ جو سمندر تو نہیں ہے تو وہ کہے گا بالکل ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا سمندر؟ کہے گا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں اس کا تذکرہ اتنا ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر بھی آئے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں۔ بھئی انسان کے جسم کے اندر شوگر ہے، چینی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر آئرن ہے، لوہا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی کہے بھئی 1 چمچ چینی نکال دو بدن سے تو کوئی نکال کے دے گا ملحد؟ یا کسی کو کہیں کہ بھئی کسی ملحد سے یہ کہا جائے کہ بھئی اپنے جسم کے اندر سے مجھے تھوڑا سا لوہا نکال دو کیل بنانا ہے، تو وہ نکال کے دے سکتا ہے جبکہ جسم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے وسوسے ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ وسوسہ ہی بے بنیاد ہے اور یہ ضابطہ ہی غلط ضابطہ ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی لیکن اس کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات تو مثالوں سے بالا تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مثالوں کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت تنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے تو 7 سمندر اور پوری دنیا کے کائنات کے درخت کلمے بن جائیں تو وہ بھی کم ہوگا۔ لیکن ایک بطور مثال کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ مہینہ جون کا مہینہ مثال کے طور پر 1 جون 12 بجے ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی کہے بھی اب کون سا مہینہ ہے، کہیں جی جون کا مہینہ ہے، تو اب جون کا مہینہ کوئی کہے بھی مجھے دکھاؤ تو صحیح مہینہ کہاں ہے جون کا مہینہ پوری دنیا کے لوگ انسان کہہ رہے ہیں کہ بھی جون کا مہینہ ہے، تو جون کا مہینہ کیا ہے؟ وہ کہے جی یہ دیکھیں یہ جون کا مہینہ ہے۔ بھئی یہ کہاں دیکھیں، یہ تو 4 دیواری ہے، یہاں الماری بنی ہوئی ہے، یہاں دیوار بنی ہے، یہاں دروازے ہیں، یہاں میز ہے، کتابیں ہیں، مہینہ کہاں ہے؟ مہینہ مجھے دکھاؤ۔ اگر تم مجھے مہینہ دکھاؤ گے تو میں مانوں گا، اگر تم مجھے مہینہ نہیں دکھاتے تو میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو پھر لوگ اس کو بجائے سمجھانے کے جو اس کے خیر خواہ ہوں گے اس کو اچھے ڈاکٹر اور حکیم کے پاس لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، اس لیے ہمارے حضرات فرما رہے ہیں، اللہ والے فرما رہے ہیں کہ بھئی ہر کسی کو نہ سنا کرو۔ اب پیکیج لگا لیا ہے، نیٹ موجود ہے، اب اس کا مطلب نہیں کہ جس کو مرضی سنتے رہو۔ بھئی ایسا نہیں ہے، صرف اہل حق علماء کو سنا کریں تاکہ آپ کے ایمان میں بھی ترقی ہو، ایمان محفوظ ہو، عمل اور عقیدے میں ترقی ہو، بلکہ جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کیا جائے۔ انٹرنیٹ سے اور گوگل اور یوٹیوب اور فیس بک میں بجائے اس سے کہ ہم دین یہاں سے سیکھیں، اس کی بجائے ہم مسجد کے اپنے علماء مدارس میں جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، وہاں سے دین سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔